اقوام عالم کے کتنے لیڈر ہوئے ہیں؟ ماضی قریب کی تاریخ ہی دیکھ لیں، ماؤ زیتونگ تھا، ہٹلر تھا، اسی طرح برطانیہ کے لیڈر تھے، دوسری اقوام کے تھے، امریکنز تھے، ابراہیم لنکن وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ تھے جو انقلاب آفرین تھے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو پیچھے لگایا اور تبدیلیاں پیدا کی، ملک بنائے، حکومتیں بدلیں، انقلاب لائے، لوگوں کا طرز حیات اور نظریات بدل دیے۔ تو آخر انبیاء کرام میں اور ان لیڈروں میں فرق کیا ہے؟ یہ جتنی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں غیر انبیاء کی، یہ صرف ذہنی اور زبانی ہوتی ہیں۔ یہ دماغوں کو مسحور کرتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، دل تبدیل نہیں ہوتے۔ لوگوں کی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے۔ انسان میں بنیادی طور پر، تخلیقی طور پر دو قوتیں ایسی ہیں جو باقی تمام قوتوں پہ غالب ہیں۔ قوت غضبیہ، یہ بہت طاقتور قوت ہے، بہت زیادہ غالب آنے والی قوت ہے۔ جب بندے کو کسی کے خلاف غصہ یا نفرت آتی ہے کہ وہ اسے تباہ کر دینا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے یا خود مر جانا چاہتا ہے۔ دوسری قوت تخلیقی طور پر انسان میں ہے، قوت شہوانیہ، لالچ کی، کچھ لینے کی، وہ بھی میں لے لوں، وہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ یہ دو قوتیں جو ہیں یہ انسان کو دنیا میں پاگل بنائے رکھتی ہیں۔ اور آپ اگر ٹھنڈے دل سے تجزیہ کر کے اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ہر بندہ ان دو میں سے ایک کا شکار نظر آئے گا۔ یا کسی کے خلاف ناراض ہو کر نعرے لگاتا پھرتا ہوگا، یا کسی سے اسے کوئی لالچ ہوگا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہا ہوگا۔ ان دنیاوی لیڈران کرام نے انہی قوتوں کا سہارا لیا، قوموں کو کسی کے خلاف بھڑکایا، ان کی قوت غضبیہ کو ہوا دی، یا پھر انہیں لالچ دیا کہ تمہیں یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگ پیچھے لگ گئے، تبدیلیاں، حکومتیں بدل گئیں، قوانین بدل گئے، عقیدے تک بدل گئے، لیکن پھر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہی قومیں انہی لیڈروں کو پھر گالیاں دیتی نظر آتی۔ چین میں ماؤ زیتونگ کا نام لینا آسان نہیں، لوگ لڑ پڑتے۔ جرمنی میں ہٹلر کا نام لو تو لوگ تھپڑ مارتے۔ ابراہیم لنکن کو امریکیوں نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی جب اس جال سے لوگ نکلتے ہیں، اس سحر وہ ٹوٹتا ہے خواہشات کا، تو اس کا رد عمل آتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف زبانی فلسفہ بیان نہیں کرتے، وہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی وہ کیفیت دماغ تک نہ رہے، دل میں اتر جائے، اور دل زندہ ہو تو اس میں اترے، دل زندہ ہو تو وہ سنے، دل زندہ ہو تو وہ سمجھے۔ تو انبیاء کی برکات میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے ایمان لاتا ہے، ان کی ایک نگاہ میں اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ سارے منازل طے کر کے مقام صحابیت پہ سرفراز ہو جاتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے،
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، عہد گزر جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے ماننے والے ان کے نام پر جانیں نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ یہ خواہشات نفس جو زندگی کا پورا نقشہ بناتی ہیں، اور انسان ساری زندگی یا نفرت کرتا رہتا ہے یا لالچ کرتا رہتا ہے، یہ دونوں پھر دل کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اس کا غصہ ذاتی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ والذین مغاہ، جن لوگوں کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی قوت غضبیہ اور قوت شیطانیہ ان کے تابع ہو گئی۔ وہ غصہ کرتے ہیں اللہ سے کفر کرنے والوں پر، اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے میرا یہ کام بگاڑ دیا، یا اس نے میری توہین کر دی، یا اس نے میرا مال چرا لیا، یا میرا نہیں، ان کا غصہ ہوتا ہے کفر کے خلاف، نفرت کرتے ہیں کفر سے۔ اور جہاں کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی قوت شیطانیہ اور قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جاتی ہیں، جہاں محل ہے وہاں استعمال کرتے ہیں، ان سے مغلوب ہو کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہے۔